بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے اللہ رب العزت انسانیت کے اوپر 4 انعامات کا ذکر فرما رہے ہیں، جس میں ہم آج پہلی نعمت کا ذکر فرمائیں گے۔ انسان کے اوپر اللہ رب العزت کا پہلا جو انعام ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں موجود نہیں تھا، انسان کا کوئی وجود نہیں تھا، انسان کا اس دنیا میں نام و نشان نہیں تھا۔ جس طرح اللہ کریم فرماتے ہیں سورہ دہر میں، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ هل أتى على الإنسان، کیا انسان کے اوپر ایک وقت ایسا نہیں آیا تھا، لم يكن شيئا مذكورا، کہ وہ کوئی چیز بیان کرنے والا نہیں تھا، یعنی انسان کا کوئی نام نہیں تھا، کوئی نشان نہیں تھا، کوئی وجود نہیں تھا، کسی کے خیال میں نہیں تھا کہ اس طرح کا کوئی انسان آئے گا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا، تو اللہ رب العزت انسان کو فرما رہا ہے کیف تکفرون باللہ، کیسے تکفرون، تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ پر، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو، تم کیسے اللہ کے ماننے سے انکار کرتے ہو۔ حالانکہ مشرکین مکہ، منافقین مدینہ یا اس وقت کے یہود و نصارہ اللہ رب العزت کو تو مانتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت فرماتے کیف تکفرون، تم کیسے انکار کر سکتے ہو باللہ، اللہ سے، وکنتم اموات، یعنی تم اللہ سے انکار کیسے کر سکتے ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو رسالت کا منکر ہوگا، جو نبی علیہ السلام کو نہیں مانے گا، وہ ایسا ہے کہ وہ اللہ کو بھی نہیں مانتا۔ جو رسالت کا منکر ہوگا وہ توحید کا منکر ہوگا، جو قرآن کا منکر ہوگا وہ رسالت کا منکر ہوگا، اور جو رسالت کا منکر ہوگا تو وہ ایسے ہوگا جیسا کہ وہ اللہ کریم کا بھی انکار کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیف تکفرون، تم کیسے انکار کر سکتے ہو باللہ، اللہ سے، وکنتم امواتا، اور تم بے جان تھے، اور تم مردہ تھے، وکنتم، اور تم تھے، امواتا، اموات میت کی جمع ہے، میت کی جگہ ہے اموات، اور میت کہتے ہیں مردہ کو، اور یا بے جان چیز کو بھی عربی میں میت کہا جاتا ہے۔ تم بے جان چیز تھی، تم مردہ تھے۔ پھر جس طرح اللہ رب العزت فرماتے کنتم اموات، تم بے جان تھے، تم مردہ تھے، کیسے بے جان تھے؟ یعنی انسان خود سوچے کہ جس چیز سے انسان کی پیدائش ہوئی وہ ایک نطفہ ہے، وہ نطفہ بذات خود بے جان، وہ نطفہ جن چیزوں سے بنا، جن غذاؤں سے بنا وہ بے جان، جن پانی سے بنا وہ بے جان، جس ہواؤں سے بنا وہ بے جان، یہ سارے اشیاء جو بے جان تھی، جو مردہ اشیاء تھی، وہ سارے منجمد ہو کر ایک نطفہ بنا، اور پھر وہ نطفہ بھی بے جان تھا۔ وہ نطفے کو اللہ رب العزت نے مادہ کی رحم میں ڈال کے اس سے ایک انسان بنایا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیف تکفرون، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو باللہ، اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو، وکنتم امواتا، تم بے جان تھے، وہ ذرات، وہ غذا ہیں، وہ ہوا ہیں، وہ پانی، وہ موسم، وہ آب و ہوا، وہ سب کچھ جس سے وہ انسانی نطفہ پیدا ہوا وہ بے جان تھے، بلکہ وہ انسان کا نطفہ بھی بے جان تھا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ تم بے جان تھے، فَأَحْيَاكُمْ، پھر میں نے تمہیں پیدا فرمایا، تمہیں زندہ کیا۔ سب سے بڑی نعمت ہے انسان کے اوپر اللہ کا کہ تم ایک بے جان چیز تھے، وہ ذرائع، وہ غذائیں،
وہ بے جان تھی، تمہارا تو نام و نشان ہی نہیں تھا۔ جن غذاؤں سے، جن ذرات سے، جن چیزوں سے وہ میں نے وہ نطفہ بنایا، حتیٰ کہ وہ نطفہ بھی بے جان تھا، لیکن ان بے جان چیزوں کو منجمد کر کے، اکٹھا کر کے میں نے تمہیں زندگی بخشی، تمہیں شکل بخشا، تمہیں عمر بخشا۔ پھر اتنی بڑی نعمت اگر انسان سوچے کہ میں اس دنیا میں کیسے آیا، میرا پیدا کرنے والا بھی تو کوئی ذات ہے، میں کہاں سے آیا، تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ انسان سوچ، تم میرا انکار کیسے کر سکتے ہو، تم تو بالکل تھے ہی نہیں اس دنیا میں نے تمہیں زندگی بخشی، اور جب تمہیں زندگی بخشی تو ثم یمیتکم، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ دوبارہ تجھے ماروں گا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں ماروں گا۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا، اور انسان کو پیدا فرمانے کے بعد اس انسان کے اللہ رب العزت نے کسی انسان کو زیادہ عمر دی، کسی کو کم عمر دیا، اور پھر اس کے اوپر ایک دفعہ پھر موت طاری ہو گئی۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تمہیں اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ آیات کے اندر ایک خاص نقطہ ہے جس پہ میں تھوڑا سا روشنی ڈالتا ہوں، اللہ کرے کہ میرے ناظرین اور میرے سامعین کو اس نقطے کی سمجھ آئے کہ اللہ رب العزت فرماتے ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دوں گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کروں گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ تمہیں موت دوں گا اور تمہیں زندہ کروں گا، اس سے مراد قبر کی زندگی، اس سے مراد وہ قبر کی جو زندگی ہے اس کو کہتے ہیں حیات برزخی، حیات برزخی اس کو کہتے ہیں۔ اور حیات برزخی جو ہے وہ مفسرین، محدثین، اسلاف، سلف صالحین، ائمہ اربعین اور تمام علماء کرام، مفتیاء کرام کا یہ اکٹھا اور متفقہ فیصلہ ہے کہ جو حیات برزخی ہے وہ نہ حیات دنیاوی کی طرح ہے اور نہ وہ حیات اخروی کی طرح ہے، یعنی وہ زندگی جو برزخ کی زندگی ہے، یعنی جو موت کے بعد قبر کی زندگی ہے، یعنی موت کے بعد سے لے کے قیامت کے دن تک کی جو زندگی ہے اسے کہتے ہیں حیات برزخی، یعنی برزخی زندگی۔ اور وہ برزخی زندگی نہ دنیا کی طرح زندگی ہے اور نہ وہ آخرت یعنی جنت کی طرح زندگی ہے۔ ہاں اللہ کہہ رہے میں تمہیں زندہ کرتا ہوں۔ زندہ کیسے کرتے ہیں کہ قبر میں انسان کو ڈالا جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کا روح لوٹا دیا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو روح لوٹا دیتے ہیں، اور پھر فرشتہ اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں، اس سے سوال پوچھتے ہیں من ربک، ما دینک، من نبیک۔ اللہ 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 آسان فرمائیں، بہت بہت مشکل ترین لمحات ہے، بہت مشکل ترین لمحات ہے۔ انسان آج جو ہے نا غفلت کی نیند سو رہا ہے، موت کے بعد کے لیے سوچو، وہ ایک لمبا زندگی، لمبا سفر۔ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت میں جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کو تقریباً مورخین لکھتے ہیں 6.5 یا 7.5 سال ہو گئے، اور ان کا وہ سفر جاری ہے، جاری ہے، جاری ہے۔ واللہ اعلم کیسے ان کے ساتھ اللہ نے معاملہ کیا ہوگا۔ تو پھر موت کے بعد جو زندگی ہے اس کو برزخی زندگی کہتے ہیں، بہت لمبا سفر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی جو قبر کی زندگی ہے وہ آسان فرمائے، اور قبر میں باقاعدہ عذاب ہوتا ہے، قبر میں باقاعدہ اللہ رب العزت عذاب دیتا ہے۔ کیسے دیتا ہے یہ علماء کی بات ہے، یہ عوام کی بات نہیں ہے، اس پہ علماء کا بحث ہے، علماء نے اس بات پہ بحث کیا ہے کہ اس کو عذاب دیا جاتا ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ قبر کی عذاب سے پناہ مانگا کرے۔ تو اے میرے بھائیوں، میرے دوستو، آج کے اس سبق میں ہم نے یہ پڑھ لیا کہ انسان کے اوپر سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ یہ ایک مردہ تھا،
یہ ایک بے جان تھا، اللہ رب العزت نے اس کو جان بخشی، اللہ رب العزت نے اس کو زندگی بخشی، اور جس طرح یہ پہلی زندگی بخشی اسی طرح دوبارہ اس کو قبر میں زندہ کرے گا، اور قبر کے بعد پھر آخرت میں اللہ رب العزت کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو قبر کی زندگی ہے وہ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ دو طرح کی حیات برزخی ہے، اگر بندہ نیک ہے، نیک اعمال والا ہے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے قبر میں ایک دروازہ کھڑکی کھول دیا جاتا ہے، اور اس کھڑکی میں جنت کی طرف سے خوشبو آتی ہے، مزیدار قسم کی ہوائیں آتی ہے، اور وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، فرشتے اس کو کہتے کہ یہ تیری جگہ ہے۔ اور نعوذ باللہ اگر بندہ گناہگار ہے تو اس کے قبر میں ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور اس کھڑکی میں بدبوئیں آتی ہے، جہنمیوں کی چیخ و پکار کی آوازیں آتی ہے، آگ جلنے کی آواز آتی ہے، اور طرح طرح کی خطرناک اور خوفناک آوازیں آتی ہے، اور فرشتوں اس کو کہتے ہیں کہ اے انسان یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمارے ساتھ معاملات وہ فرمائے جو خیر کے معاملات ہو، جو رحم کے معاملات ہو۔ آمین ثم آمین۔